حضور مفتی عالم ہم شبیہ غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان، ہم شبیہ غوث اعظم جب کہا عاشق نے تو کچھ لوگوں کو بڑی جلن ہوئی، کہنے لگے ارے یہ غوث پاک کی تو اولاد نہیں ہے، پھر ہم شبیہ کیسے ہو گئے؟ ہم شبیہ تو ان کی اولادوں میں سے ہو سکتے ہیں، یہ کہاں کہ پٹھان آ گئے ہم شبیہ غوث اعظم؟ ارے میاں تم کیا جانتے ہو حقیقت؟ نہ تم نے قرآن پڑھا، نہ تم نے حدیث رسول کا مطالعہ کیا، بس جو تمہاری سوچ میں آیا تم نے اعتراض کر دیا۔ اب حقیقت ہم شبیہ غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے، کس بنیاد پر کہا جاتا ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے کر دوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے سچے ساتھی ہیں، ہمیشہ ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، ہجرت میں، اور آج آرام بھی فرما رہے ہیں تو حضور کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، ایسے ساتھی۔ تو جب ہجرت کا موقع تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چل رہے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کاندھوں پہ اٹھائے، کتنی قربت ہو گئی رسول سے۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے میرے آقا کا بدن میرے بدن سے چھو رہا ہے، اتنی نسبت، اتنی قربت تو مجھے کبھی نصیب نہیں جو آج ہجرت کے موقع پر مجھے مل رہی ہے۔ غار ثور پہنچے، 9 کلومیٹر کا راستہ ہے چڑھنے کا، اوپر کا 9 کلومیٹر کے برابر ہے راستہ، اتنا راستہ پیدل آقا علیہ السلام کو کندھے پہ بٹھا کر چڑھے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کیا ہمت و طاقت کا عالم ہے، اللہ اکبر۔ جب پہنچے غار ثور میں، غار کو صاف کیا، پھر حضور کو بلایا، آپ سب جانتے ہیں واقعات، حضور کی ایسی معیت کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ حضور کا سر ہے اور صدیق اکبر کی گود ہے، اس لیے عاشقوں نے کہا وہ گود کتنی اچھی ہے جہاں سرکار نے اپنا سر رکھا۔ بعد عاشقوں نے بڑھ کر کہا وہ گود عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ عرش اعظم کو حضور کے قدموں سے نسبت ہے اور صدیق اکبر کی گود کو رسول کے سر سے نسبت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہرحال معیت والا معاملہ تھا، ساتھ لگے ہیں ساتھ۔ تو حضور کے ساتھ رہتے رہتے رسول کا یہ فیضان ملا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہ حضور کی نورانی شعائیں جب صدیق اکبر پر پڑتی تھیں تو آپ کا چہرہ بھی نور بن کر چمکتا تھا، ایسا نورانی چہرہ ہو گیا کہ دیکھنے والے شبہ میں پڑ گئے، کون اس میں نبی ہے اور کون صدیق ہے، شبہ میں پڑ گئے۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ لوگ میرے چہرے کو دیکھتے ہیں، پھر کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، پہچان نہیں پا رہے تھے نبی کون ہے، غلام کون ہے۔ حضور کی معیت نے، حضور کی نسبت نے میرے چہرے کو رسول کے چہرے جیسا بنا دیا تھا۔ اب پہچان قائم کرنے کے لیے میں نے کیا کیا، اپنا ایک کپڑے کا ٹکڑا جو میرے پاس تھا میں نے حضور کے سر پہ پکڑ لیا سایے کی طرح، تاکہ سمجھ لیں لوگ کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ یہ معیت کا عالم تھا۔ ہم شبیہ ہو گئے رسول کے، صدیق اکبر ہم شبیہ ہو گئے۔ تو کیا ہم شبیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے گھر میں پیدا ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ؟ نہیں، لیکن حضور کی نسبت نے یہ فیضان بخشا کہ چہرہ رسول کے تشابہ سے ہو گیا، مشابہ ہو گیا۔ ہاں، یہ صحبت کا اثر ہے۔ اور ایک مثال لو قرآن کی روشنی میں، حضرت عیسیٰ مسیح کو سولی پر لٹکانے کے لیے کچھ ان کے دشمن آئے تھے، قرآن میں ساری تفصیل موجود ہے، واقعہ نگاری نہیں کروں گا۔ اندر بلانے کے لیے گئے، عیسیٰ کو باہر لائیں گھر کے، پھر ان کو پکڑ کے سولی پہ لٹکا دیں۔ اندر جو آدمی گیا تھا بلانے کے لیے، تو جب وہ باہر نکلا اس کا چہرہ بالکل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسا کر دیا گیا۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، جو قرآن بولتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بالکل عیسیٰ علیہ السلام جیسا چہرہ ہو گیا۔ کس کا؟ اس دشمن کا۔
دشمن کا چہرہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بن گیا. جب وہ باہر نکل کے کہنے لگا گھر میں تو عیسیٰ نہیں ہے, تو کہا جھوٹ بولتا ہے, تو عیسیٰ ہے, تو عیسیٰ ہے, بالکل عیسیٰ ہی ہے تو. پکڑا, لٹکا دیا سولی پر اس کو, سمجھ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. مختصر تفصیل بتا دی میں نے آپ کو. تو جب دشمن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت دے سکتا ہے, قادر ہے. دشمن کو جو سولی دینے کے لیے آیا تھا اس کو, تو سرکار غوث پاک کا جو سچا عاشق غلام ہے حضور مفتی اعظم یہ ہو یا اعلی حضرت کی ذات ہو, یہ حضور پاک علیہ السلام سرکار غوث اعظم کی نسبت کا یہ فیضان ملا کہ غوث اعظم کی شباہت حضور مفتی اعظم کو عطا کر دی گئی. جب دشمن کو یہ مل سکتا ہے تو عاشق کو کیوں نہیں مل سکتا؟ بتلاؤں تمہیں کیسے, کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. اب آؤ غوث اعظم کی نسبت دیکھ لو. آپ سرکار مفتی اعظم جب مرید فرماتے تھے کسی کو تو الفاظ یہی کہلواتے تھے, کہو میں نے اپنا ہاتھ بڑے پیر صاحب غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. تو ایک مرید ایسا تھا, سر پھرا. جب آپ نے کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا, تو اس نے کہا میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا. پھر حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. دوبارہ پھر وہی کہتا میں نے اپنا ہاتھ حضور مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا. تو اس نے کہا حضور یہ تو آپ کا ہاتھ ہے, اور ابھی آپ نے مجھ سے وعدہ لیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا, چغلی نہیں کروں گا, گانے بجانے کی آوازوں سے دور رہوں گا, خلاف شرع کام نہیں کروں گا. تو سرکار میں آپ کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں دیا ہوں, اور آپ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا کہو. اچھا اس بنیاد پہ تو کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا. قریب آ. پھر آپ نے اپنی چادر مبارک اس پہ اڑا دی. ایک روایت تو یہ ہے, اور دوسری روایت ہے کہ آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. یہ دونوں روایتیں اپنی جگہ ہیں. سر پہ ہاتھ رکھا ہو یا چادر اڑائی ہو, کیا دیکھتا ہے کہ مفتی اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہے, غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ ہے. سبحان اللہ, یہ حقانیت ہے حضور مفتی اعظم کی.